YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور بہت سے دوستوں نے، بہت سے ہمارے پروگرام کو لائک کرنے والوں نے سوال کیا ہے کہ بدنامی کی علامت کہاں پر ہوتی ہے؟ بدنامی کی علامت کہاں پر ہوتی ہے کہ جس سے بچنے کے لیے اگر کوئی آئیڈیا یا کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو وہ آپ ہمیں دیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بدنامی کی علامت ہوتی کہاں پر ہے، تاکہ اگر ہمارے ہاتھ میں یا ہمارے کسی عزیز کے ہاتھ میں ہو تو وقت سے پہلے جب ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے تو ایسا کوئی اقدام ہی نہ کریں کہ جس سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت لیلام ہو یا بدنامی کی علامت بنے۔ تو پیارے دوستو، جو لکیریں میں آپ کو بنا کر بتاؤں گا، ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں آپ ضرور تلاش کریں، اور اگر اس طرح کی لکیریں موجود ہیں، آپ کے علم میں وقت سے پہلے یہ بات آ گئی، تو اس کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ آپ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاتے ہیں، منصوبہ بنا کر یا پلان بنا کر، تو آپ نیچے گریں گے تو آپ کو چوٹ نہیں لگے گی۔ لیکن اچانک سے اگر آپ گر جائیں گے، کسی دیوار سے، کسی کرسی سے، کسی ٹیبل سے، کسی بھی چیز سے اگر اچانک سے آپ گر جائیں گے تو آپ کو چوٹ ضرور لگے گی۔ اسی طرح سے یہ جو بدنامی کی علامت اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو وقت سے پہلے یہ سوچ لیں کہ بدنامی ہوگی تو کوئی ایسا کام ہی نہ کریں کہ جس سے بدنامی ہو۔ تو جو میں لکیر بنا کے بتا رہا ہوں، اس کو آپ دیکھیے گا، اس کے 3-4 پہلو ہیں، وہ پہلو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ شمس والی جو انگلی ہے، جسے انگلش میں رنگ فنگر کہا جاتا ہے، رنگ فنگر۔ رنگ فنگر کے نیچے ایک لکیر ہوتی ہے جسے ہم شہرت کی لکیر کہتے ہیں۔ یہ شہرت کی لکیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شہرت کی لکیر ہے، اور یہ لکیر تھوڑی میں بڑی بنا دیتا ہوں، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ اور اس کے 3 پہلو پر میں بات کروں گا، وہ لکیر میں آپ کو الگ سے بنا کر بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ جو شہرت کی لکیر ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ اس کے شروع میں جزیرہ ہے، شروع میں جزیرہ ہے، اور بعد میں یہ بالکل اچھی چل رہی ہے۔ یہ وہ غلط یا برا کام ہے کہ جس کی وجہ سے بدنامی بہت زیادہ ہوگی، لیکن شہرت والی بدنامی، اس برے کام سے ان کو شہرت ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور ایک جزیرہ ادھر بیچ میں آتا ہے، یہ جزیرہ نہیں ہے۔ اب بیچ والا جو جزیرہ ہے کہ شروع کا وقت ان کا بہت اچھا گزرتا ہے، پھر ایسا کوئی غلط کام یا ایسا کوئی برا کام یہ کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ان کا نام ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا، یہ وہ جا رہا ہے، اس نے یہ کیا، یہ وہ، اس طرح سے۔ اور اسی طرح اگر آخر میں یہ اس طرح کا نشان آ رہا ہے، جزیرہ آ رہا ہے اس لکیر کے اوپر، اس طرح آ رہا ہے کہ یہ شروع بہت اچھی ہوگی پوزیشن، لیکن آخر اس کا انجام بدنامی ہوگا، اس کا انجام بدنامی ہوگا۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے لیڈروں کے اوپر ہے کہ بڑا اچھا وقت انہوں نے گزارا اور بڑا اچھے کچھ کیے انہوں نے اپنے طور پر، اور آج ان کا تماشا بنا ہوا ہے۔ یہ وہی لکیر ہے، یہ وہی جزیرہ ہے جو اچھوں کا تماشا بنا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ ہمارے لیڈروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ اچھے ہوں، لیکن جو ان کے کام ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، آج وہ ان کے گلے پڑ رہی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر اس طرح کی علامت ہے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہے، تو یہ بہت بری علامت ہے۔ وہ لڑکی اپنی عزت بھی خراب کرے گی، اپنے ماں باپ کی عزت بھی خراب کرے گی، اپنے عزیز و اقارب کی عزت بھی خراب کرے گی، اپنے محلے کی عزت بھی خراب کرے گی۔ لوگ جاتے ہوئے کہیں گے کہ یہ گھر ہے اس کا، جو اس نے فلانی یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یہ گھر ہے۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ وقت سے پہلے پتہ لگ گیا آپ کو، تو آپ کوشش کریں کوئی ایسا اقدام ہی نہ کریں کہ جس سے بدنامی ہو، ایسا کام کریں ہی نہ کہ جس سے بدنامی ہو۔ اگر ہو بھی جاتا ہے تو کوشش کریں کہ نیکسٹ اس سے بچنے کی کوشش کریں، کہ نیکسٹ میں کچھ ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں ہیں، ان کی شادیاں اس بدنامی کی وجہ سے نہ ہوں، یا آپ کے بھائی ہیں، ان کی شادیاں ان کی وجہ سے نہ ہوں، یا آپ کے عزیز و اقارب آپ سے دور ہو کہ یہ بدنام لوگ ہیں،
یا محلے کے لوگ آپ سے بات کرنے سے کتراتے ہوں کہ بھئی یہ تو بڑا بدنام ہے، اس کے ساتھ تو کھڑا ہونا بھی بری بات ہے، تو اسی طرح پیارے دوستو یہ چیزوں کو آپ اپنے ہاتھ میں دیکھیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی لڑکی کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت ہے تو وہ ضرور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں تو اس کی عزت بھی بچ جائے گی۔ اور پھر بھی اگر دیکھیں اگر کچھ ایسا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو یاد کریں اور توبہ کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو پابندی سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شر سے محفوظ رکھے۔ تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ذیشان حیدر نے سوال کیا پاڑا چنار سے کہ یہ بتاؤ کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2 سال جو گزرے ہیں اس میں ہو جانی چاہیے تھی، نہیں ہوئی تو یہ کوئی ذاتی معاملات ہیں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 2023 کا انتظار کریں، اس میں شادی کے چانس ہیں، ورنہ آپ کی شادی 2 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ سمیہ رانا نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میں وکیل کا کام کی پریکٹس کر رہی تھی، کسی وجہ سے وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا، اب میں دوبارہ اگر شروع کروں تو میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ بالکل بہتر ہے، آپ کوشش کریں انشاءاللہ العزیز، اور آپ کامیاب بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ مصور خان نے سوال کیا کرناٹکا سے کہ میں ٹماٹر کا بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں کروں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کریں انشاءاللہ العزیز، آپ اس میں کامیاب ہوں گے اور اللہ کی بڑی رحمت ہوگی آپ پر انشاءاللہ۔ شاہزہ شاہ نے سوال کیا کراچی سے کہ 2 سال ہو گئے میری شادی کو، میری اولاد نہیں، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے نصیب میں اولاد ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کی اولاد ہوگی، اور جلد انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ اسنان احمد نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ پیارے دوست آپ کے نصیب میں دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے، لیکن کامیابی آپ کو ملے گی 2023 اور 24 میں۔ تبسم بلوچ نے سوال کیا میرپور خاص سے کہ یہ بتائیں کہ ہماری شادی آگے کیسے چلے گی، کیونکہ بیچ میں کچھ پرابلم، کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے یہ مسائل وقتی طور پر ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ سب بہتری ہو جائے گی اور حالات اچھے ہو جائیں گے۔ محمد احمد نے سوال کیا ناروال سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں اولاد کی علامت ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں اولاد کی علامتیں موجود ہیں، لیکن اولاد اپنے ٹائم پیریڈ کے حساب سے لیٹ ہوگی۔ ناصرہ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ 25 سال سے شوہر کے ساتھ رل رہی ہوں، لیکن آج تک کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہوا۔ دیکھیں جی آپ رلتی رہیں، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ 2 شاخہ ہے، یعنی شادی کی لکیر ختم ہونے والی لکیر ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ختم کرتی ہیں، چلتی ہیں، جب تک جبر برداشت کر سکتی ہیں کریں، کیونکہ میرے حساب کے مطابق یہ شادی مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ چودھری جواد نے سوال کیا جہلم سے کہ جو بھی میرا ہاتھ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے نصیب میں بہت پیسہ ہے، لیکن پیسہ ہے نہیں۔ میرے بھائی آپ کے ہاتھ میں جتنی الجھنیں ہیں، جتنی پریشانیاں آپ کو اٹیک کر رہی ہیں، یہ آپ کس طرح چل رہے ہیں یہ سمجھیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ورنہ یقین کریں اس طرح کی لکیروں میں چلنا مشکل ہوتا ہے۔ شعیب خان نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میرے گھر کے حالات بہت برے ہیں، یہ بتائیں کہ اس میں کوئی تبدیلی ہے، کوئی بہتری میں لا سکتا ہوں؟ بالکل پیارے دوست آپ کے پاس ہاتھ کی لکیریں جو ہیں بہت اچھی ہیں، آپ تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی جدوجہد کریں، انشاءاللہ العزیز حالات بھی بہتر ہوں گے اور مشکلیں بھی ٹلیں گی۔ ولی اللہ نے سوال کیا سواد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنا پیسہ ہے اور کتنی کامیابی ہے؟ ولی اللہ صاحب آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیریں موجود ہیں، اور جو کچھ ہوگا آپ کی محنت سے ہوگا، آپ نے پہلے بھی جو کچھ کیا اپنی محنت اور اپنی کوشش سے کامیابی حاصل کی، اور آنے والے وقت میں بھی آپ اپنی محنت اور کوشش سے کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ محمد بشارت نے سوال کیا مظفر آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس پیسہ کب آئے گا اور کب کامیابی ملے گی؟ پیارے دوست آپ کے ہاتھ کی لکیریں اچھی ہیں، کوشش کریں انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی، اور یہ وقت اور یہ سال بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایلسا علی نے سوال کیا میرپور خاص سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اپنے ٹائم پیریڈ سے بہت لیٹ ہے، ایسی شادیاں عموماً جنی اپنوں میں ہوتی ہیں، اور یہ شادیاں کامیاب بھی رہتی ہیں، لیکن ہوتی دیر سے۔ وقاص الطاف نے سوال کیا لاہور سے کہ میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں، کیا میں چلا جاؤں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کوشش کریں، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے، اور آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے دماغی لکیری بہت اچھی ہے اور کانفیڈنس بھی بہت ہے، آپ جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔